اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ماہ صفر الخیر یا صفر المظفر، اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو بدشگونی اور بدگمانی کے تحت جہالت کی وجہ سے جو باتیں دی جاتی ہیں اس کے بارے میں کچھ اظہار خیال کرنا۔ صفر شریف کے ماہ مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آسمان سے آفات یعنی بلائیں اترتی ہیں۔ اس میں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں جو ہے وہ شادیاں کی جائیں تو وہ کوئی کامیاب نہیں ہوتی، کوئی نیا کام کیا جائے تو وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اس کی 13 تاریخ کو جو ہے وہ منحوس اور پورے مہینے کو بھی بسا اوقات ان امور کی وجہ سے بھاری اور منحوس تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ان تمام باتوں کا اور اس کے متعلقہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ لوگ آٹے کی اور مختلف قسم کی جو ہے وہ پانی میں بہاتے ہیں، گولیاں کچھ بناتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو اس نظریے کے تحت اور اس خیال کے تحت کہ یہ مہینہ جو ہے آفات کا مہینہ ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے ہم سے جو ہے ہم محفوظ رہیں گے اس مہینے کی آفات وغیرہ سے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اسلامی مہینہ دوسرا ماہ مبارکہ ہے اور اس کا نام صفر الخیر بلائی کا مہینہ ہے، اور اس کا دوسرا نام صفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا ماہ مبارکہ ہے جس کا نام یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ خیر کا مہینہ، بلائی کا مہینہ ہے، اور جس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ تو سامعین محترم، رہی بات جو ہم میں رواج پکڑ گئی جہالت کی وجہ سے، تو سامعین محترم جب بچہ ماں کے شکم میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی کا رزق اور اس کی پوری زندگی کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ جو کچھ میرے رب نے عطا کرنا ہوتا ہے اور جو کچھ زندگی میں اس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے وہ سب کچھ بالکل تیار ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ سارے دن میرے رب کے ہیں، سارے مہینے میرے رب کے ہیں، اور بدگمانی کرنا محض جہالت کی وجہ سے تو یہ انسان کے لیے بد نصیبی اور بدقسمتی ہو سکتی ہے۔ ہم اہل اسلام ہیں اور ہمیں زندگی کی ہر عمل جو ہے اور زندگی کا ہر ضابطہ جو ہے وہ دین اسلام سے ہمیں لینا چاہیے۔ تو دین اسلام میں اس قسم کی جتنی باتیں ہیں اور جتنی رسومات ہیں ان کی اصل کہیں بھی نہیں موجود، بلکہ اس ماہ مبارکہ میں جو ہے یہ بھلائی کا مہینہ ہے۔ انسان کو صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، اللہ اکبر، سخاوت کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے اور ایسے اعمال حسنہ اپنانے چاہیے۔ تو رہی بات اگر ہم اس کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو حضرت سیدہ النساء حضرت بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی سے جب ہوئی تو اس وقت بھی صفر کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے ہوئی، ام المومنین سیدہ زینب، تو وہ بھی صفر کا مہینہ تھا۔ تو یہ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سنت بھی ہے۔ ہاں، شادی میں غلط رسومات یہ صفر کے علاوہ بھی منع ہے اور سفر میں بھی منع ہے۔ اگر دین اسلام کے حکم کے تحت کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور باقی جو بدگمانی اور بدشگونی ہے ہمارے ذہن میں اور اس سفر کے مہینے کے بارے میں، یہ محض جو ہے ہم بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ جس طرح دوسرے مہینے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں تو اس مہینے کی بھی عظمت یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی امتحان میں مبتلا، کسی مصیبت میں مبتلا، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ انسان کی بھلائی کے لیے بھی ایسی تکلیفات اور بیماریاں آتی ہیں، اور بسا اوقات انسان کے اعمال بد کی وجہ سے بھی انسان پر آتی ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات پہ بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب صاحب ایمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، سرکار نے فرمایا بیمار کو کہا کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔
تم اس کے لیے دعا کرو، اور خصوصاً اپنے لیے دعا کو جب کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو دعا کرے، جب وہ دعا کرے گا اللہ بیمار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تقدیر ہے اور تقدیر کو ماننا پڑے گا، اور ہر حال میں اچھا حال ہو تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کی اچھائی کی نسبت بھی رب کی طرف کرنی چاہیے۔ اگر دن قبض و بساط کے آ جائیں اور اس طرح پریشانی کے آ جائیں تو پھر بھی انسان کو اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے، اور ہمیشہ تک توکل والا آدمی بھی دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کا ضابطہ دین اسلام سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احکام دین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی